ربوہ سے ایک دوست کے سوالات ہیں. کہتے ہیں کہ جب بھی کسی سے کوئی بات ہو تو یعنی غیر جماعت دوستوں سے تو اس قسم کے سوال کرتے ہیں. مثلا نماز کا جمع قضا کر کے پڑھنا، جب نمازیں 5 وقت فرض ہیں اور وقت پر ادا کرنے کا واضح حکم ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج اور سخت مجبوری میں نمازیں جمع کی، بلکہ ایک جنگ میں نماز کے بر وقت نہ پڑھنے جانے پر افسوس کا اظہار بھی فرمایا. لیکن آج کل احمدی بات پر نمازیں جمع کر لیتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود کے وقت میں نمازیں جمع کی جائیں گی. جہاں تک اس کی وضاحت یا مفہوم کا تعلق ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ملفوظات جلد اول میں حضور نے خود بیان فرمائی ہوئی ہے، لیکن یہ سوالات کیے جاتے ہیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ تفصیل سے چاہیے. جواب اس کا بڑا واضح ہے. 2-3 اس پہلو ہیں. جہاں تک اس زمانے کا جمع کے ساتھ تعلق ہے، یہ بات تو دن بدن کھلتی چلی جا رہی ہے. ایک ہی شہر میں فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ ان فاصلوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر وہ کوئی مسجد میں ایک جگہ جمع ہوتا ہے اور ظہر کی نماز باجماعت پڑھ کے واپس چلا جاتا ہے تو عصر کی نماز بعض دفعہ گھر تک پہنچتے پہنچتے اپنا وقت ہی کھو بیٹھتی ہے. خصوصاً سردیوں میں ہمارے مثلا جہاں ہم آج کل رہ رہے ہیں اور اس طرح یورپ کے ملک اور شمالی ملک تمام کے تمام، خواہ یورپ کے ہوں یا مشرق یا کسی اور جگہ کے ہوں، کسی اور کانٹیننٹ کے ہوں، شمالی حصوں کے سردیوں کے اوقات اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ کر پونا گھنٹہ بھی نہیں لگتا کہ عصر کی نماز میں داخل ہوتے ہیں اور پھر گھنٹے ڈیڑھ کے اندر اندر عصر کی نماز کا وقت بھی ختم. اور سفر اتنے لمبے ہیں کہ اس عرصے میں آپ گھر پہنچ ہی نہیں سکتے. تو جو بحث ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آرام طلبی کی خاطر کوئی نماز جمع کر رہا ہے. بحث یہ ہے کہ اس کے مقابل پر دوسرے آپشنز کیا ہیں، دوسرے کیا اس کے اختیار ہیں اس کے مقابل پر. تو اختیار یہ ہیں کہ یا تو با نماز جماعت سے فائدہ اٹھائے اور سکون کے ساتھ جو نماز کا حق ہے باوضو اکٹھے با جماعت نماز ادا کرے اور جمع کر لے، اور نہیں کرنی تو خطرہ مول لے یا نماز قضائی ہو جائے، یا سفر میں بیٹھے بیٹھے اکیلے، وہ جو باقاعدہ سفر بھی نہیں اصل میں، وہ گاڑی میں بیٹھے ٹکرے مارے اور نہ قبلے کا رخ صحیح معین ہو، نہ اس کو سلیقہ نماز کا جو ہونا چاہیے وہ پورا موجود ہو. تو یہ ہیں 2 آپشنز. ظاہر بات ہے عقل تقاضا کرتی ہے کہ ایسے موقع پر جمع کر لینا بہرحال اس سے بہتر ہے کہ نماز عصر کو ضائع کیا جائے اور اس کو نقصان کی حالت میں ادا کیا جائے. قضا ہو جانا نماز کا اور بہت بڑا نقصان ہے، اور جمع کرنا بہت کم نقصان ہے اس کے مقابلے پر. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسیح موعود کے زمانے میں نماز جمع کرنے کا ذکر فرمایا ہے، اس کی ایک حکمت تو وہ بھی ہے جو خود حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ بیان فرمائی ہے کہ لہو یجمع لہ الصلاۃ، کہ امام مہدی کو کوئی اور نمازیں بھی پڑھائے گا، یعنی اس کی امامت کوئی اور کرائے گا، اور اس پہ کوئی اعتراض نہ کرنا. یہ اس کی بعض مجبوریاں ایسی ہوں گی جس کے نتیجے میں وہ بارہا دوسروں کو امامت کے لیے کہے گا. ایک پیشگوئی تھی جو پوری وضاحت اور شان کے ساتھ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے زمانے پر پوری اتری. ایک یہ معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جہاں جمع کے تقاضے بڑھ جائیں گے، اور یجمع لہو آپ کے وجود کے ساتھ ان تقاضوں کا تعلق ہوگا. ایک تو زمانی تقاضے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ مہدی کا زمانہ ہے اور اس زمانے کے ساتھ نمازوں کے جمع کرنے کا تعلق ہے. ایک دینی تقاضے ہیں جن کا خالصتاً جماعت احمدیہ سے تعلق ہے، اور وہ تقاضے یہ ہیں کہ جماعت احمدیہ کی تعداد چونکہ اتنی زیادہ نہیں ہے آج کل دنیا کے اکثر شہروں میں کہ ہر احمدی کو مساجد مہیا ہوں. بس جہاں مسجد مہیا ہو اور واپس آنے پر وقت لگتا ہو اور یہ خطرہ ہو کہ یہ نماز ہی کھوئی جائے گی، اس بات کا اطلاق احمدیوں پر بطور خاص ہوتا ہے.
کیونکہ مقابلتاً دوسروں کی آبادیاں زیادہ، مسجدیں بھی زیادہ مہیا ہیں. جماعت احمدیہ کی مثلا لندن مسجد ہے، اس کے بعد جو کرائڈن مسجد ہے یہاں، یا ساؤتھ ہال کی مسجد ہے، یا ایسٹ لندن کی ہے، ان کے فاصلے اتنے ہیں کہ ناممکن ہے کہ احمدی نمازیں جمع کیے بغیر دونوں نمازیں باجماعت اور وقت پہ پڑھ سکیں. گرمیوں میں نہیں، گرمیوں میں ہو سکتا ہے، سردیوں کی بات میں کر رہا ہوں. بس سردیوں میں جماعت احمدیہ کو یہ سہولت دی جاتی ہے کہ یہاں جب وہ جمعے پہ نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہم نمازیں جمع کرا لیتے ہیں، عصر کی نماز جمعے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. تو اسی طرح بہت سی اور باتیں ہیں جن کا مسیح موعود علیہ السلام سے خصوصی تعلق ہے. دینی مجالس جتنی جماعت احمدیہ میں لگتی ہیں اور جتنے جلسے اور سوال جواب کی مجالس جماعت احمدیہ میں ہو رہی ہیں اتنا دنیا کی کسی بھی جماعت میں نہیں ہے. اور کثرت سے دینی غرض سے اجتماع ہو رہے ہیں. ان دینی اجتماعات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعی سند موجود ہے کہ دینی اغراض کے لیے تم جب جمع ہو تو سفر کی شرط نہیں ہے اور بارش کی شرط نہیں ہے، ایسی صورت میں نماز جمع ہو سکتی ہے. چنانچہ یہ صحیح حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی مجلس کے وقت نمازیں جمع کر کے پڑھی جبکہ نہ بارش تھی، نہ سفر تھا، نہ کوئی خطرہ تھا. بس رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس سنت کو آپ نے بھلا دیا سوال میں، اور یہ کہہ دیا ہے کہ سوائے جنگ کی مجبوری کے، سوائے بہت اور مجبوریوں کے، سفر وغیرہ کے، رسول اللہ علیہ وسلم نماز جمع نہیں کرتے تھے. یہ غلط بات ہے. حقیقت میں ثابت شدہ حقیقت ہے کہ دینی غرض کے لیے اکٹھے ہونے پر نماز جمع ہوئی. اور حج کی بھی آپ نے مثال دی ہے، وہ اس موقف کو اور زیادہ شدت کے ساتھ ثابت کر رہی ہے. حج کے موقع پر یہی تو مشکل ہے کہ تعداد زیادہ ہے اور ان کے ٹھہرنے کی جگہ دور دور ہیں، اور ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ سہولت کے ساتھ عصر ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کے لیے پھر وہاں جمع ہوں، مغرب کی نماز جمع پڑھنے کے بعد عشاء کے لیے پھر جمع ہوں. تو حج نے تو نمونہ قائم کیا ہے، استثناء نہیں رکھا. اور یہ جو نمونہ ہے، یہ نمونہ اپنی ذات میں جو حکمت رکھتا ہے وہ جن حالات کے ساتھ بھی تعلق رکھے گی اس حکمت کا تقاضا ہوگا کہ وہاں نماز جمع کر لی جائے. بس دینی اغراض سے جب جماعت احمدیہ جمع ہوتی ہے اس وقت اگر یہ بات ممکن نہ ہو کہ سہولت کے ساتھ لوگ بیچ میں نماز پڑھیں، پھر الگ ہوں، پھر دوبارہ اکٹھے وضو وغیرہ کے لیے الگ ہوں، پھر اتنا بڑا مجمع اپنا پورا وقت لے کر دوبارہ جمع ہو، تو جمع کرنا ہرگز سنت رسول کے مخالف نہیں ہے بلکہ اس کی تائید ہے. اور حج والی جمع کا جو مفہوم یا حج میں جمع کرنے کی جو حکمت ہے وہی حکمت ہے جو یہاں جمع کا تقاضا کرے گی یا اس کی اجازت دے گی. یہ پہلو بھی مد نظر رکھ لیجیے. دوسری بات یہ رکھنی چاہیے پیش نظر کہ جہاں نمازیں جمع کرنے کی عادت پڑ جائے اور حقیقت سے ہٹ کر اپنے نفس کی سہولت کے لیے خام خواہ بہانے بنا لیے جائیں، وہاں ضروری ہے کہ نمازوں کو جہاں تک ممکن ہو الگ الگ پڑھا جائے. چنانچہ ہم یہاں یہ احتیاط کرتے ہیں کہ سردیوں کے صرف اس حصے میں جمعے کے ساتھ ظہر کی نماز جمع کرتے ہیں جس حصے میں ہم جانتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو دوسرا نقصان اس سے بہت زیادہ ہے. اور جہاں دن اتنے بڑے ہوئے کہ جمعے پہ آنے والے واپس جا کر عصر کی نمازیں اپنے مساجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، وہاں ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو یہ اسی لیے کہ جو نمازوں کے وقت پر پڑھنے کی عادت ہے وہ قائم رہے. بعض لوگ ویسے ہی یہ سمجھ کر کہ گویا کہ اجازت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح موعود کے زمانے میں یا مہدی کے زمانے میں نمازیں جمع ہونے تھیں اس لیے ہم جمع کریں، یہ غلط کرتے ہیں. یہ مراد ہی نہیں ہے. اس سے اس زمانے کی مجبوریوں کا ذکر ہے، اس زمانے کی دینی ضروریات کا ذکر ہے. لوگوں کو تناسانی کی اجازت نہیں دی گئی، لوگوں کو آرام پسندی کی اجازت نہیں دی گئی. اس لیے جو لوگ بھی گھروں میں بیٹھ کر خواہ مرد ہوں یا عورتیں
نمازیں جمع کرنے کے عادی ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے ان کا فعل. اللہ بہتر جانتے ہیں ان کی نمازوں کی کیا حیثیت ہے خدا کے نزدیک، وہ تو وہی فیصلہ کرے گا، مگر ظاہر کا جہاں تک تعلق ہے وہ غلط طریق ہے، اس کو رواج نہیں دینا چاہیے. ایک اور بات اس ضمن میں آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ گھروں میں بھی آپ نمازیں جمع کرنے کی بجائے الگ الگ بھی پڑھیں اور باجماعت پڑھا کریں، تو اس سے اور بھی زیادہ اہمیت ہو جائے گی نماز کے وقت کے پڑھنے پر، نماز کے وقت کے پڑھنے کی، وقت پر پڑھنے کی. اور آپ کے جو بچے جوان ہوں گے ان کو نہ صرف وقت پر پڑھنے کی عادت ہوگی بلکہ نماز باجماعت پڑھنے کی بھی اہمیت ان کے دلوں پر واضح ہو جائے گی اور نقش ہو جائے گی. بڑے ہوں گے وہ جب توفیق ملے گی باجماعت پڑھا کریں گے. آخری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ ماقوتہ سے مراد صرف 5 الگ الگ وقت ہیں، یہ درست نہیں ہے. اس ماقوت کے 3 حصے ہیں اور ان میں سے 2 حصے ایسے ہیں جو آگے پھر 2 حصوں میں منقسم ہوئے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع ظہر اور عصر کو کیا ہے مگر فجر اور ظہر کو کبھی نہیں کیا، اور عصر اور مغرب کو کبھی جمع نہیں کیا. یہ بتا رہا ہے کہ یہ فعل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ جمع ہوتی وہاں ہے جہاں ایک نماز کا وقت دوسری نماز کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور وہاں جمع کرنا قضا کا مفہوم نہیں رکھتا. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی خواہ جنگ ہو یا امن ہو جمع کرتے وقت یہ شکوہ نہیں کیا کہ ہماری نماز قضا ہو گئی، ضائع ہو گئی. یہ تاریخ اسلام کو غلط سمجھا گیا ہے اور غلط رنگ میں آپ کے خط میں پیش کیا گیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب میں جب دشمنوں پر ایک قسم کی بددعا کی اور اس شکوے کا اظہار فرمایا، وہ 5 نمازوں کو اکٹھا پڑھنے کا واقعہ ہے. جمع کی حالت میں تو کبھی بھی آپ نے شکوہ نہیں کیا کہ ہر جنگ میں جمع ہو رہی ہوتی تھی، ہر سفر میں جمع ہو رہی ہوتی تھی. تو کیا نعوذ باللہ من ذالک کے سارے رسول اللہ علیہ وسلم کے قضا کی مثالیں ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کتاب ماقوتہ کا علم نہیں تھا یا اس کا مفہوم نہیں سمجھتے تھے؟ یہ کتاب ماقوتہ کے تابع ہیں اور اصل اوقات 3 بنیادی ہیں. ان اوقات میں سے بعض اوقات کی 2 شاخیں بنائی گئی ہیں. وہ شاخیں ایک دوسرے سے مل بھی جائیں تو ماقوتہ ہی رہتی ہیں، اور قرآن کریم کے الفاظ ماقوتہ کی خلاف ورزی نہیں ہے. لیکن جہاں آپ نے فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھی تو وہ جمع کا مضمون ختم، وہاں کتاب ماقوتہ کی خلاف ورزی شروع ہو گئی. اگر یہ مجبوری ہے تو خلاف ورزی تو پھر بھی ہے لیکن مواخذہ نہیں ہے اس کا. ایک سفر کے دوران جنگ کے علاوہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اتنے تھک چکے تھے اور اتنی دیر تک پڑاؤ کی تیاریوں میں لگے رہے کہ جب سوئے تو صبح سورج نکلا اور نماز فجر نہیں پڑھی جا سکی وقت پر. وہ وقت ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا اظہار فرمایا اور سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھائی. تو اس کا صرف جنگ سے تعلق نہیں ہے. جب بھی یہ ان 3 اوقات کو آپ پیش نظر نہیں رکھیں گے اور ان کی حدوں کو پھلانگ کر ان سے تجاوز کر کے دوسرے اوقات میں ان نمازوں کو لے جائیں گے، یہ ماقوتہ لفظ کی خلاف ورزی ہے. جمع کرنے کی اگر جائز وجوہات جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے موجود ہوں، اس کو قرآن کریم کی آیت کتاب ماقوتہ کے مفہوم کے مخالف نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ جمع کا مضمون تو بکثرت جاری ہے. سفر ہی اتنے ہوا کرتے تھے اور انسان کی زندگی میں اتنے سفر پیش آتے ہیں کہ آئے دن وہ نمازیں جمع کرتا ہے سفر کی مجبوری کی وجہ سے. تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ ہر روز بے شمار ماقوتہ کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یہ درست نہیں ہے. ان کے سوال کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ماقوت کا مطلب ہے اپنے وقت پر ادا کی جانے والی یا جس کا وقت مقرر ہو،
جن لوگوں کو لفظ معقود کی سمجھ نہیں آ رہی، میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے وہ آیت پیش کی ہے کہ قرآن کریم نے ایک نماز کے متعلق فرمایا کتاب معقوتہ، تو یہ کہتے ہیں معقوتہ سے مراد یہ ہے کہ ہر 5 نمازوں کا الگ الگ وقت ہے اور اس کو تم نے اس وقت سے ہٹا کر نہیں پڑھنا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ معقوتہ میں دراصل 3 وقت ہیں، اور ان 3 وقتوں میں سے 2 وقت ایسے ہیں جو آگے 2 حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ ظہر اور عصر کا ایک ہی وقت ہے، اصل میں مغرب اور عشاء کا ایک ہی وقت ہے، اور جب مغرب اور عشاء دینی ضرورت کے لیے جمع کر کے پڑھی جاتی ہے تو معقوتہ کی خلاف ورزی نہیں ہے بلکہ معقوتہ کی حدود کے اندر ہے۔ جب ظہر اور عصر دینی ضرورت کے پیش نظر یا رعایت کے پیش نظر جمع کر کے پڑھی جاتی ہے تو معقوتہ کی خلاف ورزی نہیں ہے بلکہ مغرب اور عشاء کا ایک ہی وقت مقرر ہے۔ یہ میں سمجھا رہا ہوں بات، اس لیے کبھی بھی اس کو قضا نہیں کہا جاتا بلکہ جمع کہا جاتا ہے۔ جہاں 3 وقتوں کی حدیں پھلانگ دی جائیں، ظہر کو سورج کے بعد پڑھا جائے یا عصر کو مغرب کے بعد پڑھا جائے یا عشاء کو صبح کے وقت پڑھا جائے جبکہ پاؤں پھٹ چکی ہو، تو یہ وہ خلاف ورزیاں ہیں جو 3 اوقات کی خلاف ورزیاں ہیں۔